حسن گرفتہ ایک عجیب و غریب کیس تھا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کر کے اسے عدالت میں گھسیٹنا چاہتی تھی۔ وہ اسے ایسا مزہ چکھانے اور ایسا سبق سکھانے کی خواہشمند تھی جسے وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ سب سے دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ کوئی ستیلا یا منہ بولا بیٹا نہیں تھا، اس کا اپنا لخت جگر تھا، اس کی کوکھ سے جنم لینے والا 100% اکلوتا بچہ۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی کوئی ایسی ماں دیکھی تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں سنا تھا، مگر اب دیکھ رہا تھا اور سن بھی رہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمارے درمیان ابتدائی تعارف ہو چکا تھا۔ اس خاتون کا نام نگہت سیما تھا۔ عمر 55 کے قریب رہی ہوگی۔ اس عمر میں بھی اس کے چہرے کے نقوش بتاتے تھے کہ وہ جوانی میں ایک حسین و جمیل عورت رہی ہوگی۔ میں نے رسمی علیک سلیک کے بعد اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، خاتون، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ادریس باری، اس نے جواب دیا۔ ادریس نے ایسا کیا کر دیا جو آپ اس پر مقدمہ کرنا چاہتی ہیں؟ یہ پوچھیں اس نے کیا نہیں کیا، وہ تیز نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے وہ بتائیں جس کی سزا کے طور پر آپ ادریس کو عدالت میں گھسیٹنا چاہتی ہیں۔ اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں نا، ادریس میری اکلوتی اولاد ہے اور میں بیوہ بھی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسپات میں گردن ہلا دی۔ اس نے مزید کہا، میرا شوہر بہت ہی محنتی اور ایماندار شخص تھا، اس نے دن رات محنت کر کے اپنا کاروبار جمایا تھا۔ ادریس چونکہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، لہٰذا اسے ہم نے بے پناہ محبت دی، پال پوس کر بڑا کیا، ایک مناسب اور ضروری تعلیم بھی دلائی۔ پھر میرے شوہر ایوب باری نے اسے اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیا، اسے اپنے خاندانی کام کے اسرار اور رموز سکھائے اور اس قابل بنا دیا کہ وہ باپ کی غیر موجودگی میں اکیلا کاروبار سنبھال سکے اور چلا سکے۔ یہ ہماری مجبوری اور اشد ضرورت بھی تھی، کیونکہ ایوب باری کے بعد ادریس ہی کو یہ کام کرنا تھا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، آج سے لگ بھگ 2 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب ہم ماں بیٹا اس صدمے سے سنبھلے تو ادریس نے کاروبار کا رخ کیا۔ مجھے اپنے شوہر کی محنت پر پورا یقین تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ ادریس اپنے خاندانی کام کو بڑی خوش اسلوبی سے چلا لے گا، لیکن اس نے میری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوئی تھی کہ میں نے جلدی سے پوچھ لیا، آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کے مرحوم شوہر کا کاروبار کیا تھا؟ کیوں نہیں وکیل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، انسان کو اپنے خاندانی کام، اپنے پیشے پر فخر ہونا چاہیے۔ میں ادریس کی طرح نہیں ہوں کہ اپنے آبائی پیشے کے بارے میں بتاتے ہوئے شرم محسوس کروں۔ آپ نے صدر کا علاقہ تو دیکھا ہوگا؟ میں نے اسبات میں گردن ہلا دی اور کہا، ہاں دیکھا ہے۔ پھر آپ نے باری ہیئر ڈریسر بھی دیکھا ہوگا؟ اس نے پر اشتیاق لہجے میں کہا، باری ہیئر ڈریسر؟ میں نے زیر لب دہرایا اور سوچ میں پڑ گیا۔ جناب، یہ صدر کی بہت مشہور دکان ہے، اس نے میری معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اقرار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یقیناً ہوگی، لیکن یہ اتفاق ہے کہ باری ہیئر ڈریسر میری نظر سے نہیں گزرا۔ خیر، آپ آگے بتائیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ صدر کے علاقے میں میرا بہت کم جانا ہوتا تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں باری ہیئر ڈریسر نامی کوئی باربر شاپ موجود تھی یا نہیں۔ نگہت بیگم نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے اسے میرے اس جواب سے بڑی مایوسی ہوئی ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ باری ہیئر ڈریسر واقعی کوئی مشہور ہیئر کٹنگ سیلون تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد نگہت بیگم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، خیر، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ادریس میری توقعات پر بالکل پورا نہیں اترا۔ اس نے 1.5 سال کے اندر ہی اپنے باپ کے خوابوں کا شیش محل چکنا چور کر دیا۔ ایوب نے برسوں کی محنت سے جو عالی شان دکان سیٹ کی تھی، وہاں اب بقول شخص سے الو بولتے ہیں۔ آپ یقین کریں وکیل صاحب، وہ بات ادھوری چھوڑ کر جیسے خیالوں میں گم ہو گئی۔ ایک لمحہ گم سم رہنے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی، وکیل صاحب، صدر کے علاقے میں اپنی دکان ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ وہاں دکانیں اور فلیٹس سونے کے بھاؤ بکتے اور خریدے جاتے ہیں۔ بہرحال ایوب باری نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی دکان کو سیٹ کیا
یوں لگتا تھا کوئی دکان نہ ہو بلکہ آئینہ خانہ ہو۔ جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ بڑے بڑے آئینوں میں اپنی ہی صورت نظر آتی تھی۔ چار چار ملازم ایوب کے زیر نگرانی کام کرتے تھے، لیکن اب وہ ٹھاٹھ اور بہار باقی نہیں رہی، سب ختم ہو گیا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ وہ ایک دم بڑی آزردہ دکھائی دینے لگی۔ میں چند لمحات تک ہمدردی بھری نظر سے اس کے غم زدہ چہرے کو دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور آپ کا خیال ہے یہ سب کچھ ادریس باری کی غلطی سے ختم ہوا ہے؟ غلطی نہیں، جرم وکیل صاحب، وہ قطعی لہجے میں بولی، سنگین جرم۔ آخر آپ کے بیٹے نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ میں نے اس کی بپتا میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، جو آپ اس کے کیے کے لیے سنگین جرم کے لفظ استعمال کر رہی ہیں؟ وہ زخمی لہجے میں بولی، اس نے اپنے باپ کی محنت کو تباہ و برباد کیا ہے، میری امنگوں کا خون کیا ہے، میرے جذبات اور احساسات کو کند چھری سے کاٹ ڈالا ہے وکیل صاحب۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں ادریس کی وجہ سے کیسی ذہنی اذیت اور روحانی عذاب سے گزری ہوں اور گزر رہی ہوں۔ ابھی تک میرے پلے کچھ نہیں پڑا تھا کہ نگہت بیگم کے سپوت یکتا نے کس طرح اپنے مرحوم باپ کے جمے جمائے کاروبار کو تباہ کر ڈالا تھا، لہٰذا میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی خاتون سے پوچھ لیا، آپ مختصر الفاظ میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے کس طور پر اپنے باپ کے کاروبار کو نقصان پہنچایا؟ یہ بھی سن لیں جناب، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس نے کاروبار سے توجہ ہٹا لی تھی، کبھی دکان پر جاتا اور کبھی نہیں، اور کبھی دیر سے جا کر جلدی واپس آ جاتا۔ اس طرح دکانداری نہیں چلا کرتی۔ اپنے کام میں ملازمت کی بنسبت زیادہ وقت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ملازموں سے پہلے پہنچنا پڑتا ہے اور سب سے آخر میں نکلنا ہوتا ہے۔ ادریس کے باپ نے اس سلسلے میں کوئی سستی یا بے پرواہی نہیں کی تھی، جبھی تو اس نے زیرو سے سٹارٹ لے کر خود کو ہیرو کے درجے تک پہنچایا تھا۔ لیکن یہ نکتے ادریس کی عقل میں نہیں آتے۔ میں اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اپنی داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ادریس کے لچنوں نے جلد ہی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ جب ملازمین کو سیٹ کی نگرانی کا کوئی ڈر خوف نہ رہا تو انہوں نے بھی من مانی شروع کر دی۔ دکان پر کیا ہو رہا تھا اس کی مجھے کچھ خبر نہیں تھی، لیکن میں اس وقت گہری تشویش میں مبتلا ہو گئی جب کاروبار کی آمدنی میں بڑی تیزی سے کمی واقع ہونے لگی۔ ایک روز میں نے ادریس کو اپنے پاس بٹھایا اور قدرے سختی سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا خاصا جمع جمایا کاروبار تیزی سے نیچے کیوں آ رہا ہے؟ امی، آپ تو گھر میں بیٹھی ہیں، وہ قدرے خفگی آمیز لہجے میں بولا، آپ کو کیا پتا مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے؟ وہ ابو والا زمانہ اب باقی نہیں رہا۔ ہاں، تمہارے ابو والا زمانہ تو واقعی اب باقی نہیں رہا۔ میں یکلخت ایوب باری کے خیالوں میں گم ہو گئی تھی۔ لیکن ایک آدھ سال میں بھلا مارکیٹ کو کیا ہو گیا ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ابو کی وجہ سے بہت سارے کسٹمرز بندے ہوئے تھے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ ہماری دکان کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتے تھے، اب انہوں نے ادھر آنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر مقابلے بازی کا بھی رجحان بڑی تیزی سے بڑھا ہے۔ پہلے اس روڈ پر صرف ہماری دکان تھی، لیکن اب 3 مزید دکانیں کھل گئی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک سجی سنوری ہوئی۔ اس سے بھی کاروبار پر خاصا فرق پڑا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت سنی اور خاموش ہو گئی۔ میں نے بڑی اچھی طرح یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں ایک سوال کروں گی، وہ اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی وضاحت کر دے گا۔ میں نے اس پر یہی ظاہر کیا کہ اس کے جواب نے مجھے مطمئن کر دیا ہے، لیکن میں ہرگز اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ادریس کے علم میں لائے بغیر میں اس کے بارے میں تحقیقات کروں گی۔ اس کی وضاحت مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اس فیصلے کے بعد میں نے ایک شخص کا انتخاب بھی کر لیا جو اس نوعیت کی تحقیقات کے سلسلے میں میرے کام آ سکتا تھا، اور اس شخص کا نام تھا بشارت۔ بشارت ایک طویل عرصے سے ہماری دکان پر کام کر رہا تھا۔ کاریگروں میں وہ سب سے زیادہ پرانا تھا۔ ایوب باری اس پر بہت اعتماد کرتا تھا، لیکن میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ ادریس کی بشارت کے ساتھ کچھ زیادہ نہیں بنتی۔ ادریس کا خیال ہے کہ ایوب باری نے بشارت کو کچھ زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے۔ نوکروں کو ایک خاص فاصلے تک محدود رکھنا چاہیے۔ میں 1-2 مرتبہ بشارت سے مل چکی تھی۔ وہ کسی ضروری کام سے ہمارے گھر آیا تھا
اور مجھے اس سے تفصیلی بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک سلجھا ہوا معقول شخص تھا۔ بشارت کا تعلق پنجاب سے تھا، اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن بیوی بچے ادھر ڈسکا ہی میں رہتے تھے۔ مجھے اپنے کام کے لیے بشارت نہایت ہی موزوں لگا تھا۔ میں اس پر بھروسہ کر کے ادریس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی تھی۔ آئندہ روز ادریس باری جیسے ہی گھر سے روانہ ہوا، میں نے دکان پر فون کر دیا۔ ہمارا گھر کورنگی میں ہے، جہاں سے صدر کے لیے بالکل سیدھی بس ملتی ہے۔ مجھے امید تھی کہ ادریس آدھے گھنٹے سے پہلے دکان پر نہیں پہنچے گا۔ ہماری دکان پر ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے اور ٹیلی فون سیٹ بشارت والی سیٹ کے قریب ہی کارنر میں رکھا رہتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کبھی رکھا رہتا تھا۔ اب تو سب کچھ اجڑ چکا ہے۔ ٹیلی فون اٹینڈ کرنے کی ذمہ داری بھی بشارت ہی کی تھی۔ اگلے ہی لمحے بشارت کی آواز مجھے سنائی دی۔ ہیلو، میں نے جواب میں اپنا تعارف کروا دیا۔ او آنٹی آپ؟ وہ فرما برداری سے بولا۔ خیریت تو ہے نا؟ ابھی تک تو خیریت ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پھر پوچھا، تم چھٹی کتنے بجے کرتے ہو؟ 10:30 11 تو بج ہی جاتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ شکایت نہیں، کام ہے، بہت ضروری کام، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی آپ حکم کریں۔ ٹیلی فون پر نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا وہ اٹینشن ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، تم دن میں کسی وقت ہمارے گھر پر آ جاؤ، میں تم سے چند اہم باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ٹائم بتا دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ 2 بجے آ سکتے ہو؟ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آپ بھی کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ میں آپ کا ملازم ہوں، آپ جب حکم کریں گی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں 2 بجے گھر پر تمہارا انتظار کروں گی، میں نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا بشارت۔ جی کیا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میں نے ٹھوس الفاظ میں کہا، اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے تمہیں فون کیا تھا یا یہ کہ تم میرے بلانے پر گھر آئے تھے۔ جی میں آپ کے حکم کو یاد رکھوں گا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ لیکن کیا ادریس صاحب کو؟ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، ہاں ادریس کو تو اس معاملے کی ہوا بھی نہیں لگنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے بشارت۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، بشارت نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں دوپہر میں کسی ضروری کام کا بہانہ کر کے دکان سے نکل آؤں گا۔ کسی کو کبھی اس بات کا پتہ نہیں چل سکے گا کہ آپ نے فون کر کے مجھے گھر پر بلایا تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد نگہت بیگم نے تھوڑا توقف کیا، ایک گہری سانس خارج کی اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، وکیل صاحب، اس روز بشارت سے ہونے والی ملاقات بہت ہی سود مند رہی۔ میں نے اسے اعتماد میں لے کر ساری صورتحال سے آگاہی حاصل کر لی۔ ماشاءاللہ ہماری دکان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اگر ادریس اپنی روش نہ بدلتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ بشارت نے مجھے بتایا کہ دکان کی آمدنی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا، بس یہ 19-20 کا حساب تھا۔ ادریس اگر دکان سے رقم اٹھا رہا تھا اور مجھ سے غلط بیانی کر رہا تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ اس رقم کو کہاں خرچ کر رہا ہے۔ بشارت کی مدد سے میں نے جلد ہی ادریس کی غیر نصابی سرگرمیوں کا سراغ لگا لیا۔ مجھے پتہ چلا کہ ناصر کالونی کے ایک گھر میں اس کا بہت آنا جانا ہے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت وہیں گزارتا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ بعض اوقات دکان سے کئی گھنٹوں کے لیے غائب رہتا ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں نے بشارت کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ مجھے اس گھر اور اس گھر کے مکینوں کے بارے میں پکی معلومات فراہم کرے جہاں ادریس باری اپنا قیمتی وقت برباد کر رہا تھا۔ چند روز کے بعد بشارت نے جو رپورٹ پیش کی وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ ناصر کالونی والے مذکورہ گھر میں کوئی اچھی فیملی آباد نہیں۔ محلے میں ان لوگوں کے چال چلن پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، دبی زبان میں انہیں 2 نمبر لوگ کہا جاتا ہے۔ بشارت نے اس گھر کے افراد کی جو تفصیل بیان کی اس کے مطابق اس فیملی کا سربراہ مستقیم کچھ بھی نہیں کرتا تھا اور زیادہ تر وقت وہ گھر کے اندر ہی موجود رہتا تھا یا پھر سودا سلف وغیرہ لانے کے لیے گھر سے نکلتا تھا۔ مستقیم کی بیوی فیروزہ ٹاور کے نزدیک واقع کسی دفتر میں کام کرتی تھی۔ وہ صبح کی نکلی ہوئی رات ہی کو گھر آتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دفتر سے جب جی چاہے چھٹی کر لیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کا دفتر تھا جہاں کام کرنے والوں کو ایسی سہولتیں میسر تھیں۔ بعض محلے داروں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ دفتر کا صرف بہانہ ہے
فیروزہ کسی اور ہی مقصد کے لیے گھر سے نکلتی ہے۔ نگہت بیگم ایک مرتبہ پھر رکی، تھوڑا توقف کیا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ان میاں بیوی کے علاوہ اس گھر میں 3 بچے بھی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام روبی ہے، جو بیبی کہلاتی ہے۔ بیبی کی عمر 18 سال ہے اور وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن وہ بھی کالج سے بہت زیادہ چھٹیاں کرتی ہے۔ اس سے چھوٹی بیٹی کا نام الماس ہے، جو ببلی کے نام سے مشہور ہے۔ ببلی 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ سب سے چھوٹا بیٹا عتیق عرف گڈو ہے، جو 4تھی جماعت میں ہے۔ گڈو اور ببلی اپنے اسکول سے بہت کم غیر حاضر ہوتے ہیں۔ ان معمولات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ صبح سے دوپہر تک بیبی اپنے باپ کے ساتھ اکثر گھر میں اکیلی ہوتی ہے، یا پھر اس کی ماں بھی گھر میں موجود ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب فیروزہ اپنے دفتر سے چھٹی کرتی ہے تو شام سے تھوڑی دیر پہلے وہ بیبی کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے۔ وہ ماں بیٹیاں کہاں جاتی ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں۔ وہ خاصی دیر سے واپس لوٹتی ہیں۔ محلے کے بعض مہم جو خواتین و حضرات نے اس فیملی کی حقیقت کی تہ میں اترنے کی کوشش کی تو انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ ان لوگوں نے محلے داروں سے تال میل نہیں رکھا تھا۔ وہ کسی سے اتنا گھلتے ملتے نہیں کہ باقاعدہ گھروں میں ایک دوسرے کے آمد و رفت شروع ہو جائے۔ یہ ستیلا سلوک صرف اہل محلہ کے لیے ہے، ورنہ غیر محلے داروں کو اس گھر میں آتے جاتے دیکھا گیا ہے، اور میرا بیٹا ادریس باری بھی انہی غیروں میں شامل ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، حسن گرفتہ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے اور مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ وہ بڑے جذباتی انداز میں بولتے بولتے تھمی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ میں پوری توجہ سے اس کی داستان سن رہا تھا۔ وہ بڑی دلچسپ کہانی تھی، لیکن میں ابھی تک یہ اندازہ قائم نہیں کر سکا تھا کہ ان حالات میں نگہت سیما کس بنا پر ادریس باری کو عدالت میں گھسیٹنے کا پروگرام لے کر میرے پاس آئی۔ بہرحال ابھی اس کا بیان مکمل نہیں ہوا تھا۔ ہر لمحہ یہی محسوس ہو رہا تھا کہ میرے مقصد کی بلی ابھی تھیلے سے باہر آیا چاہتی ہے۔ نگہت کی سانس ہموار ہوئی تو اس نے وہیں سے سلسلہ شروع کیا جہاں وہ متوقف ہوئی تھی۔ وکیل صاحب، آپ خود سوچیں، یہ حقیقت جان کر میرے دل کا کیا حال ہوا ہوگا کہ ادریس غلط لوگوں کے چنگل میں جا پھنسا ہے۔ لاکھوں کا وہ کاروبار جسے ایوب نے تنکا تنکا جمع کر کے مستحکم کیا تھا، وہ بڑی بے دردی سے ادریس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو رہا تھا۔ میں نے یہ جان لینے کے بعد کہ میرا اکلوتا بیٹا ایک ایسی صحبت میں پڑ گیا ہے جس کا انجام بڑا ہی بھیانک اور افسوسناک ہوگا، اس سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات جب وہ گھر آیا تو میں نے اس سے پوچھا، ادھر ناصر کالونی میں تمہارا کوئی دوست وغیرہ رہتا ہے؟ نہیں۔ اس نے حیرت سے چونک کر مجھے دیکھا اور نفی میں گردن ہلا دی۔ بالکل نہیں امی۔ بات مکمل کر کے وہ چور نظر سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اس پر شک ہوا کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے۔ اس کے کرتوتوں کا مفصل قصہ بشارت کی زبانی مجھ تک پہنچ چکا تھا، لہٰذا مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، ورنہ ادریس کو یوں نگاہ چرانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، وہاں تمہارا کوئی دوست نہیں رہتا، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ہمارے کسی رشتہ دار کا گھر بھی ناصر کالونی میں نہیں۔ پھر تم وہاں کس سے ملنے جاتے ہو؟ میں؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خاصا کھینچ کر کہا، میں وہاں کیا لینے جاؤں گا امی؟ آپ نے کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ میں نے اگر کوئی خواب دیکھا تھا تو تم اسے چکنا چور کرنے پر تلے بیٹھے ہو۔ میں نے ادریس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دکھی لہجے میں کہا۔ وہ بھنائے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں آج یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا تمہیں میری باتیں بری لگ رہی ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ متذبذب انداز میں بولا، لیکن اس نے الجھن زدہ لہجے میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے کہا، ادریس میری بات دھیان سے سنو۔ تمہارے ابو کے انتقال کے بعد میں ہی تمہاری ماں بھی ہوں اور میں ہی تمہارا باپ، لہٰذا میں تم سے ہر قسم کا سوال پوچھ سکتی ہوں۔ میں نے تھوڑے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے تم ناصر کالونی کے ایک گھر میں بہت جانے لگے ہو جہاں کوئی فیروزہ نامی عورت رہتی ہے اور محلے داروں کی نظر میں وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں سمجھ گئی
کہ میرے سوال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے حیرت انگیز طور پر اپنی پریشانی کو قابو کیا اور خاصے تیز لہجے میں بولا، نہیں امی، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ نے بالکل غلط سنا ہے۔ ایسی الٹی سیدھی بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ میں کسی بھی قیمت پر ادریس کو بشارت کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی، لہٰذا ٹھہرے ہوئے لہجے میں نے اس سے کہہ دیا، کسی نے بھی بتایا ہو، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ میرے اطمینان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم برے لوگوں کے چکر میں نہیں ہو۔ میں نے ادریس کی تسلی کے لیے یہ الفاظ ادا کیے تھے تاکہ اسے میری طرف سے اطمینان رہے کہ میں نے اس کی بات کا یقین کر لیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے استفسارات کے جواب میں ادریس کے چہرے اور آنکھوں میں جس نوعیت کے تاثرات نمودار ہوئے تھے، ان سے مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ بشارت نے مجھے جو رپورٹ دی تھی اس کا ایک ایک لفظ سچائی کی ڈوری میں پرویا ہوا تھا۔ میں نے بشارت کے تعاون سے ادریس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بنایا اور اپنے بیٹے پر یہی ظاہر کیا کہ یہ بات آئی گئی ہو چکی ہے۔ اگلے چند روز میں بشارت نے مجھے فیروزہ کے گھر کا مکمل ایڈریس فراہم کر دیا۔ ناصر کالونی اور کورنگی کا علاقہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا مجھے فیروزہ کے گھر تک پہنچنے کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پھر ایک روز جب بشارت کی زبانی مجھے پتا چلا کہ ادریس فیروزہ کے گھر گیا ہوا ہے تو میں بھی وہاں پہنچ گئی۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ میں جیسے ہی فیروزہ کے دروازے کے سامنے پہنچی، ادریس اندر سے نکل رہا تھا۔ ہماری نظریں چار ہوئیں تو اسے ایک حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ میں نے فیروزہ کی گلی میں کوئی تماشا کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے گھر آ گئی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں نے ادریس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ رات کو ہم ایک مرتبہ پھر روبرو بیٹھے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہیں فیروزہ کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اب تم کون سا بہانہ کرو گے؟ وہ قدرے ناراضگی سے بولا، مجھے بہانہ کرنے کی کیا ضرورت ہے امی؟ میں وہاں ایک ضروری کام سے گیا تھا، آپ خواہ مخواہ کسی غلط فہمی میں نہ پڑیں۔ ادریس، میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے یا تم نے مجھے؟ ظاہر ہے وہ الجھ کر بولا، آپ میری ماں ہیں، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اگر تم یہ بات تسلیم کرتے ہو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ میں نے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے بیٹا، تم کون سے ضروری کام سے فیروزہ کے گھر جاتے ہو۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا جیسے میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سنبھلتے ہوئے خفگی آمیز لہجے میں بولا، میں سب سمجھتا ہوں امی، آپ کو میرے خلاف کون الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہے، لیکن آپ بھی دیکھیں گی میں بہت جلد اس سازشی شخص کو بڑا عبرتناک سبق سکھاؤں گا۔ مجھے ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا اسے بشارت کے بارے میں سب معلوم ہو چکا ہے۔ وہ کوشش کر کے اس کام کو ممکن بنا سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ایسا کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کی بات کا مجھ پر کوئی خاص اثر ہوا ہے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور مضبوط لہجے میں کہا، میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ کوئی مجھے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا سکے۔ میں نے فیروزہ کے محلے والوں کی اجتماعی رائے کی روشنی میں ایک نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ اچھے لوگ نہیں، لہٰذا تمہارا ان کے گھر میں آنا جانا ٹھیک نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ وکیل صاحب، وہ اپنی کہانی بیان کرنے کے دوران ہی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، ادریس کی عمر اس وقت 30 سال کے قریب ہوگی۔ اس عمر کی اولاد کو زور زبردستی سے نہیں سمجھایا جا سکتا، لہٰذا میں نے دانستہ اپنا رویہ خاصا نرم رکھا تھا، حالانکہ میں اس کے کھیل کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جوان اولاد کو ہینڈل کرتے ہوئے بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور خیال رکھنا بھی چاہیے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی، وہ اپنی ادھوری کہانی کو اختتام کی جانب لاتے ہوئے بولی۔ میری بات کے جواب میں ادریس نے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا، امی، آپ ان لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں، یہ پتہ نہیں کس کس کے بارے میں کیا کیا بکتے رہتے ہیں، کسی کی زبان تو پکڑی نہیں جا سکتی۔ اور سن لیں کہ میں فیروزہ کے گھر کیوں گیا تھا کہ الفاظ سے ظاہر ہوتا تھا وہ وہاں صرف ایک مرتبہ گیا ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق اس نے فیروزہ کے گھر میں آمد و رفت کو اپنا وتیرہ بنا لیا تھا، لیکن میں نے اس موقع پر کوئی سخت اعتراض نہ اٹھایا اور خاموشی سے سنتی رہی کہ وہ کون سا انکشاف کرنے والا ہے۔ وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا، لوگ فیروزہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں
اور کس انداز سے سوچتے ہیں مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ وہ لوگ میرے ساتھ ٹھیک ہیں تو میں انہیں اچھا سمجھتا ہوں۔ فیروزہ نے ایک مشورہ کرنے کے لیے مجھے اپنے گھر بلایا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں موجود دوسرے لوگوں کی پرواہ کرنا پڑتی ہے بیٹا، ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ خیر، میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کیا، تو تم مجھے فیروزہ کے کسی مشورے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ فیروزہ اپنے شوہر مستقیم کو کاروبار کرانا چاہتی ہے، ادریس نے بتایا، اور اس کی نظر میں ہمارا کاروبار ہے۔ وہ اسی سلسلے میں مجھ سے مشورہ کر رہی تھی۔ اچھا، میں نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا، کیا فیروزہ بھی ہماری ذات برادری سے تعلق رکھتی ہے؟ نہیں امی، ادریس نے نفی میں گردن ہلائی، اس کی ذات ہم سے الگ ہے۔ پھر تو مجھے فیروزہ کے عزائم پر بڑی حیرت ہو رہی ہے، میں نے واقعی حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ایک تم ہو کہ خود کو نائی کہلاتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، اور ایک وہ ہے کہ اس ذات سے تعلق نہ رکھنے کے باوجود بھی اپنے خاوند کو ہیئر کٹنگ سیلون کھول کر دینا چاہتی ہے۔ امی، آپ بھی بال کی کھال کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، وہ زچ ہوتے ہوئے بولا۔ فیروزہ کا شوہر دکان پر بیٹھ کر لوگوں کی حجامتیں تھوڑی بنائے گا، وہ تو وہاں سیٹھ کا کردار ادا کرے گا، کام کے لیے کاریگر رکھے جائیں گے۔ اتنے پیسے ہیں فیروزہ کے پاس؟ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا۔ ایک سجی سجائی دکان بنانے کے لیے تو ہزاروں روپوں کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ کبھی تو لاکھوں بھی خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایک پارٹی ہے فیروزہ کے ہاتھ میں، ادریس نے بتایا۔ سارا پیسہ وہ پارٹی لگائے گی اور دکان مستقیم چلائے گا، خرچے اور منافع میں دونوں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، پتہ نہیں لوگوں کو ایسی احمق اور عقل کی اندھی پارٹیاں کہاں سے مل جاتی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں روپے وہ شخص لگائے گا اور منافع میں فیروزہ کا شوہر برابر کا حصے دار ہوگا۔ بابا، یہ حساب تو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ امی، آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہی ہیں کہ اس کاروبار میں وہ پارٹی سلیپنگ پارٹنر کا کردار ادا کرے گی، ساری محنت تو مستقیم کی ہوگی۔ وہ لوگ جو بھی کرتے پھریں میری بلا سے، میں نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے تو تم یہ بتاؤ کہ تمہاری فیروزہ یا اس کے کاروبار میں کیا دلچسپی ہے؟ اس کی تم سے کیسے شناسائی ہوئی؟ وہ تم پر اتنا اعتماد کیوں کرتی ہے کہ کاروبار کے سلسلے میں مشورے دینے تم اس کے گھر پہنچ گئے؟ اور پہلے تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ تم ناصر کالونی میں جاتے ہو اور نہ ہی فیروزہ کو جانتے ہو؟ میں ایک ہی سانس میں ہزاروں سوالات کر کے خاموش ہوئی تو وہ اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولا، امی، اسی وجہ سے میں نے آپ سے یہ بات چھپائی تھی کہ آپ سوالات پوچھ پوچھ کر میرا ناک میں دم کر دیں گی۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر برہمی آمیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، فیروزہ کا شوہر مستقیم ہماری دکان پر بال کٹوانے آتا ہے، وہیں سے اس سے میری شناسائی ہو گئی۔ جب ان کے گھر میں نئی دکان کھولنے کا چرچا ہوا تو اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں گھر آ کر اس کی بیوی سے ایک ملاقات کر لوں۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ وہ ناصر کالونی میں رہتا ہے، لہٰذا میں نے اس کے گھر جانے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ فیروزہ سے ایک ملاقات میں بات مکمل نہ ہو سکی، لہٰذا مجھے 3-4 مرتبہ ان کے گھر جانا پڑا، اور پھر آپ نے مجھے وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ… وہ پرسوچ انداز میں متوقف ہوا، پھر چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کو کوئی شخص کافی دنوں سے میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ اسی کی باتوں میں آ کر آپ نے میرا تعاقب کیا اور فیروزہ کی گلی میں پہنچ گئیں۔ میں نے تو آپ کو ساری کہانی سنا دی، اب آپ بھی مجھے اس کمینے سازشی کے بارے میں بتائیں جو آپ کو میرے حوالے سے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے کہا، میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ میں کوئی ننھی بچی نہیں جو کوئی مجھے ورغلا دے گا، میں تو صرف تمہاری خیر خواہ ہوں، تمہیں نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے تمہارے ہر معاملے پر گہری نظر رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نہ بتائیں، وہ کھردرے لہجے میں بولا، میں جلد ہی اس شخص کا سراغ لگا لوں گا اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ نگت بیگم نے بات ختم کر کے میری طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، وکیل صاحب، اس واقعے کے چند روز بعد مجھے پتا چلا کہ ادریس نے بشارت کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ مجھے ادریس کے اس ظالمانہ فیصلے کا دکھ ہوا اور میں نے اس سے پوچھ لیا، اس بیچارے کا کیا قصور تھا ادریس، جو تم نے اسے کھڑے کھڑے ملازمت سے نکال دیا؟ وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا،
آپ تو اسے بیچارہ ہی کہیں گی، وہ آپ کی نظر میں مظلوم بنا ہوا تھا اور میرے خلاف آپ کے کان بھرتا رہتا تھا، ہے نا؟ الٹی سیدھی بکواس نہ کرو ادریس، میں نے قدرے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ سرسری انداز میں بولا، اگر آپ بشارت کے خلاف نہیں سن سکتی تو مت سنیں۔ اب میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گا کہ میں نے اسے نوکری سے کیوں نکالا ہے۔